بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن والاہ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. محترم سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر لفظ کشائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ ہے فرشتوں پر ایمان کا تفصیلی مطلب۔ یہ میں بتلانا چاہتا ہوں کہ ایمان کا ایک اہم رکن فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے اور اس کے کیا تقاضے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، یعنی 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، تب جا کر کے کوئی بندہ مومن کہلاتا ہے۔ اگر ان 6 چیزوں میں سے کسی بھی چیز کا، کسی بھی رکن کا انکار کر دے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ان 6 چیزوں میں سے ایک اہم چیز ہے اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اور اس پہ ہمیں قرآن پاک میں بھی ابھارا گیا ہے اور صحیح حدیثوں میں بھی ہمیں اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ چنانچہ میں نے جو آیت آپ کی خدمت میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، کہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور یوم آخرت پر اور اللہ کے فرشتوں پر اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء و رسل پر۔ اس آیت میں 5 چیزوں پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے، اور ایمان کا 6واں رکن تقدیر پر ایمان لانے کا ذکر مستقل طور پر سورہ قمر میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، وَإِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ، فرما کر کے تقدیر پر ایمان لانے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو ایمان کی یہ 6 ارکان ہیں، ان میں سے ایک اہم رکن فرشتوں پر ایمان لانا، اور صحیح حدیث میں جو بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے، جسے حدیث جبریل کے نام سے جانا جاتا ہے، فرشتے جبریل نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر صحابہ کرام کی موجودگی میں چند سوالات کیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے تاکہ صحابہ کرام ان باتوں کو سن کر ان اہم باتوں کو یاد کریں، کیونکہ اس حدیث میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں بہت ہی اہم ہیں اور اصولی باتیں ہیں، جن کا تعلق ایمان اور اسلام اور احسان سے ہے اور قیامت کی نشانیوں سے ہے۔ اس لیے اس حدیث کو بہت ہی اہم درجہ دیا گیا ہے، اور اس حدیث میں ایمان کے ارکان 6 بتلائے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور نبیوں پر اور اچھی بری تقدیر پر۔ تو اس حدیث سے ایمان کے 6 ارکان ثابت ہوتے ہیں۔ تو آج میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ایمان بالملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم فرشتوں کے وجود کی تصدیق کریں کہ وہ واقعی موجود ہیں، ذات کے اعتبار سے ان کا وجود حقیقی ہے، کوئی قصہ پارینہ نہیں یا کوئی محض افسانہ نہیں یا کوئی خیالی بات نہیں یا تمثیل نہیں، جیسے کہ بعض فلاسفہ یا ملاحدہ یا عقل پرست لوگ
فرشتوں کے وجود کے منکر ہیں اور کہتے ہیں فرشتوں کی کوئی حقیقت نہیں، محض یہ خیالات یا تمثیل یا محض یہ افسانے ہیں، تو یہ قرآن پاک کی صریح آیتوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح صریح اور تواتر کے درجے میں آئی ہوئی حدیثوں کا انکار ہے، جو کہ کفر ہے۔ اس لیے جو فرشتوں کے وجود کا انکار کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں تصدیق کرنی ہے کہ فرشتے واقعتاً اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جن کو اللہ نے نور سے بنایا ہے اور ان کو مختلف کاموں پر لگایا ہے، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے ان اوامر کو بجا لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عالم غیب میں رکھا ہے، ہماری آنکھوں سے اوجھل رکھا ہے، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں اور دنیا میں آتے جاتے ہیں، اور ان کو جس کام پر اللہ رب العزت نے مامور کیا ہے وہ ان کاموں کو پوری امانت و دیانت کے ساتھ اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتے ہوئے انجام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو ہمیں اس بات پر پختہ یقین رکھنا ہے اور اس بات کی ایسی تصدیق کرنی ہے جس میں کوئی شک نہ ہو، تب جا کر کے ہمارا ایمان درست ہوگا۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا ہے، کیونکہ صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے۔ فرشتوں کی صفات قرآن اور حدیث میں متعدد آیات میں بیان کیا گیا ہے، چنانچہ فرشتوں کی صفات اور ان کی کیفیات اور ان کی عدد کے بارے میں ہمیں جو باتیں بتلائی گئی ہیں ان باتوں کی تصدیق کریں، اور جن باتوں کا قرآن اور حدیث میں ذکر نہیں کیا گیا ہے محض اپنی عقل سے ہم کوئی بات بیان نہ کریں، یا پھر ہم ایسے لوگوں کی باتوں کی تصدیق نہ کریں جو اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں بغیر کسی دلیل صحیح کے۔ فرشتوں کے بارے میں جو صحیح باتیں آئی ہیں ان کی صفات کے بارے میں، ان صفات میں سے ایک اہم صفت اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے اور عظیم لشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان و زمین کے لشکر ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے بعض فرشتوں کے بارے میں فرمایا جو کہ جہنم کے داروغہ یا جہنم کی دیکھ ریکھ پر مامور ہیں، علیہا 19، جہنم پہ 19 فرشتے مقرر ہیں۔ تو ہمیں ان تمام باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے کسی بھی بات کا انکار کر رہے ہیں تو اسے کفر لازم آتا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ ایسی باتوں میں اپنی عقل لگاتے ہیں جن باتوں کا عقل سے کوئی تعلق نہیں، جہاں پر عقل کا ادراک ختم ہو جاتا ہے، جہاں پر عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے، ایسی باتوں میں عقل لگانے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان باتوں جن کا تعلق غیب سے ہے ان باتوں سے عقل کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے پیچھے عقل لگا کر گمراہی سے بچنا چاہیے۔ جو باتیں قرآن اور حدیث میں صحیح سند اور صحیح روایت سے آئی ہیں ان کو ہم مانیں، ان کی تصدیق کریں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کی خلقت کے بارے میں فرمایا ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، یہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور فرشتوں کو اپنے پیغامبر بنایا، جن کے 2، 3، 4 پر ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اپنا پیغامبر بنایا۔ جیسے انسانوں
میں پیغمبر بنا کر کے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے مختلف زمانے میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، ویسے ہی فرشتوں کو بھی اپنا پیغمبر بنایا ہے۔ اور فرشتوں کی خلقت کے بارے میں فرمایا کہ ان کے پر بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو پر بھی عطا کیے ہیں جن کے ذریعے وہ اڑتے ہیں اور پل بھر میں جہاں چاہیں وہ جا سکتے آ سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو یہ اختیار دیا ہے۔ اور بعض فرشتوں کو 2 پر، بعض کو 3، بعض کو 4 اور بعض کو اس سے بھی زیادہ پر دیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو 600 پر میں دیکھا، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اور جب دیکھا تو فرشتے جبریل کا ہر پر اس قدر عظیم تھا کہ اس سے افق بھر جائے۔ اور جبریل کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا ہے، علمہ شدید القوا کہہ کر کے کہ جبریل شدید القوا یعنی سخت طاقتور اور زبردست طاقتور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردست طاقت عطا کی ہے۔ اور ذو مرۃ فاستویٰ کہہ کر کے ان کی طاقت اور ان کے حسن کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو ایسی طاقت عطا کی ہے کہ وہ خارق عادت ہے، ہماری عقل سے پرے کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتے کو اس قدر طاقت دی ہے کہ ان کی ایک چیخ سے پوری دنیا تباہ ہو جائے، پوری دنیا کی تمام مخلوق مر جائے۔ اور قوم سمود کو اللہ رب العزت نے محض ایک فرشتے کی چیخ سے ہلاک کر دیا۔ جب اللہ رب العزت نے قوم سمود کو ہلاک کرنا چاہا تو فرشتے جبریل کو اللہ نے حکم دیا، اور فرشتے جبریل نے ایک چیخ لگائی جس سے قوم سمود ہلاک ہو گیا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یوں کیا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ کہ ہم نے ان کے اوپر ایک چیخ بھیجی جس سے وہ مر کر کے ایسے ہو گئے جیسے سوکھی ہوئی گھاس۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو ایسی طاقت دی ہے کہ محض ایک ان کی چیخ سے پوری کی پوری قوم تباہ ہو سکتی ہے، پوری کی پوری قوم کی موت آ سکتی ہے۔ اور قوم لوط کی ہلاکت کے لیے جبریل کو حکم دیا تو جبریل نے 7 شہروں کو محض اپنے ایک پر پہ، جس شہر میں کس قدر لوگ تھے، بلڈنگ، گھر اور مختلف حیوانات، ان سب کو اپنے صرف ایک پر اٹھا کر کے آسمان پہ اس قدر بلند کیا کہ کتوں کی بھونکنے کی آواز فرشتے سن سکتے تھے، اور اسی طرح مرغیوں کی بانگ بھی فرشتے سن سکتے تھے۔ اور ان کو اوپر اٹھا کر کے ایسے پٹخ دیا کہ تمام جاندار ہلاک ہو گیا، تمام لوگ مر گئے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کو اس طرح سے زمین دوز کر دیا۔ تو محض ایک فرشتے کے ذریعے 7 بستیوں کو اللہ رب العزت نے ہلاک کے گھاٹ اتار دیا۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر طاقت اور قوت دی ہے جو انسانی سمجھ سے باہر ہے۔ اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سور میں پھونک مارنے پر متعین کیا ہے، اور وہ جب پھونک ماریں گے تو تمام جاندار جو دنیا میں جاندار چیزیں ہوں گی سب کے سب ہلاک ہو جائیں گی، سب کے اوپر موت طاری ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے اسرافیل علیہ السلام کو ایسی طاقت دی کہ ان کے پھونکنے سے تمام جاندار چیزیں ہلاک ہو جائیں گی۔ پھر ان کو حکم ہوگا دوسری مرتبہ پھونک مارنے کا، پھر سے وہ جب وہ سور میں پھونک ماریں گے تمام مخلوق پھر سے اٹھ کھڑی ہوں گی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کو اس طرح کی طاقت اور قوت دی ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ جب سور میں پھونک لگایا جائے گا تو آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب ہلاک ہو جائے گا سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے۔ اس سے مراد پہلی پھونک ہے، جب پہلی دفعہ پھونک اسرافیل علیہ السلام لگائیں گے تو پوری جاندار چیزیں ہلاک ہو جائیں گی۔ اور پھر دوسری مرتبہ جب سور میں پھونک مارا جائے گا تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ تو تمام جاندار چیزیں
اٹھ کھڑی ہوں گی اور دیکھنے لگیں گی۔ تو اللہ رب العزت کے ایک فرشتے کا یہ حال ہے، اور یہ فرشتے کا یہ عمل جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جس کا حکم دیا ہے، تو فرشتے اپنے رب کے احکام کی فرما برداری کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے اوامر اور نواہی کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ اور پھر ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، کہ فرشتے اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آگے آگے نہیں بولتے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور تمام لوگوں کے تمام حالات سے وہ واقف ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ کی اجازت کے بغیر فرشتے کسی کے لیے شفاعت نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو جائے، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ تو فرشتوں کے یہ بعض اوصاف اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں، ہمیں ان تمام اوصاف پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے مختلف فرشتوں کو مختلف کاموں پر متعین کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے جو اوامر ان کو ملے ان کو مکمل طور پر بجا لاتے ہیں، اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اس حقیقت کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ جہنم پر جن فرشتوں کو اللہ نے متعین کیا ہے وہ بڑے سخت اور طاقتور ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور ان کو جو حکم دیا جائے ان احکام کو بجا لاتے ہیں۔ بعض فرشتوں کے اعمال قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے بعض کو اللہ رب العزت نے جہنم کی دیکھ ریکھ اور اہل جہنم کو سزا دینے پر متعین کیا ہے، اور بعض فرشتوں کو اللہ رب العزت نے اپنے عرش کو اٹھانے پر متعین کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کو اللہ نے یوں ذکر کیا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون، کہ جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا، فرشتے کہتے ہیں کہ ہمارے رب تیری رحمت تیرا علم ہر چیز کو اپنی وسعت میں لیا ہوا ہے، توبہ کرنے والوں کو بخش دے ہمارے رب۔ اس طرح سے فرشتے اہل زمین کے لیے دعائے مغفرت طلب کرتے ہیں، جو ایمان والے، جو توبہ استغفار کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت جلال میں ہوگا، تو 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کا عرش اس قدر عظیم کہ پوری دنیا اور اس میں جو کچھ ہے پوری کائنات کو اپنی وسعت میں لیا ہوا ہے، اور پوری کائنات اپنی تمام مخلوق اور تمام چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے اس حیثیت میں بھی نہیں ہے جو حیثیت ایک چھلے کی ہوتی ہے، جو چھلا کسی بیابان کسی ریگستان میں پڑا ہوا ہو، اس جیسی حیثیت بھی پوری کائنات اور اس میں تمام بسنے والی چیزوں کی وہ حیثیت نہیں۔
جو حیثیت ایک چھلے کی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا عرش کس قدر عظیم ہے، ہم اس کا صحیح تصور نہیں کر سکتے۔ اور اس عرش کو صرف 4 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اٹھانے پر معمور کیا ہے، تو وہ فرشتے کس قدر طاقتور اور کس قدر وہ بلند و بالا اور طویل القامت ہوں گے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس قدر طاقتور، اس قدر بلند اور اس قدر طویل القامہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو کہ قیامت کے دن 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائیں گے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ کہہ کر کے بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح بعض فرشتوں کو اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں تک وحی پہنچانے کے کام پر معمور کیا تھا۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو روح کے ساتھ نازل کرتا ہے اپنے حکم سے، اپنے بندوں میں سے جس بندے کے اوپر چاہتا ہے اس کے اوپر، تاکہ اس بندے کو اللہ یہ حکم دے کہ ڈراؤ لوگوں کو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں ہی ہوں جو میں معبود برحق ہوں۔ لوگوں کو میری عبادت کا حکم دو اور لوگوں کو حکم دو کہ وہ مجھ سے ڈریں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں بعض فرشتوں کا کام اللہ تعالیٰ کی وحی نبی تک لانے پر معمور کرنے کا ذکر کیا ہے، کہ بعض فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی اپنے نبیوں تک پہنچانے پر معمور کیا ہے۔ اور ان کا اللہ رب العزت نے اس آیت میں ذکر کر کے ينزل الملائکہ کہہ کر کے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض فرشتوں کو روح کے ساتھ بھیجتا ہے۔ تو روح سے مراد اس آیت میں وحی ہے۔ وحی کو روح کہا گیا کیونکہ اس کے ذریعے دلوں کو زندگی ملتی ہے، جس طرح سے بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندگی ملتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ روح کا اطلاق قرآن پاک میں کئی چیزوں پر ہوا ہے۔ کہیں پر قرآن کو روح کہا گیا ہے، جیسے کہ اس آیت میں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا میں روح سے مراد قرآن پاک ہے۔ اور بعض آیتوں میں روح سے مراد جبریل امین جو کہ فرشتوں میں سب سے عظیم اور سب سے افضل اور سب سے اشرف ہیں، اور جن کے ذریعے قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم محمد کے اوپر نازل فرمایا۔ جبریل امین کو بعض آیتوں میں روح کہا گیا ہے۔ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ اس آیت میں روح امین سے مراد جبریل ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے روح امین یعنی جبریل کے ذریعے قرآن کو آپ کے دل پر نازل کیا تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے بن جائیں، یعنی نبوت اور رسالت کے مقام پر فائز ہوں۔ اور اللہ نے اس قرآن کو عربی زبان میں، واضح عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے جبریل کو روح القدس کے لقب سے بھی ملقب کیا ہے۔ قل نزلہ روح القدس من ربک، آپ کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے لے کر کے نازل ہوا ہے۔ تو یہاں پر روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں۔ جبریل علیہ السلام کے بارے میں جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ فرشتوں میں سب سے اعلیٰ، افضل اور سب سے عظیم اور سب سے بڑی عظمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو فرشتوں کا سردار بنایا ہے۔ اور جبریل علیہ السلام کی بعض خوبیوں اور بعض امتیازی شان کو قرآن پاک کی مختلف آیتوں میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے
بعض آیتوں میں جبریل امین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ اس آیت میں جبریل امین کی چند خوبیوں کا ذکر کیا ہے کہ جبریل امین رسول ہیں اللہ کے، جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ویسے جبریل امین بھی اللہ کے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخلوق کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اور جبریل امین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا تھا۔ تو جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رسول کہا ہے، اور کیسا رسول؟ کریم، عزت والا رسول۔ تو عزت جیسی صفت سے ان کو نوازا ہے، اور ذی قوت کہہ کر کے ان کی قوت کو بیان کیا کہ وہ طاقت اور قوت والا ہے، اللہ نے ان کو طاقت اور قوت سے نوازا ہے، اور مکین کہہ کر کے ان کے مقام کی بلندی اور رتبے کی بلندی کو بھی بیان کر دیا کہ وہ بلند رتبے والا ہے، اور مطاعن اور امین کہہ کر کے ان کی امانت و دیانت کو بیان کیا ہے، اور اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ وہ فرشتوں کے سردار ہیں، تمام فرشتے ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، اس لیے ان کو مطاع کہا ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو 2 مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو واضح افق میں، یعنی آسمان کی بلندی میں، جبریل امین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جبریل امین کو 2 مرتبہ افق میں دیکھا۔ پہلی دفعہ تو مکے میں، جب آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، بطحا میں، مکے میں جگہ بطحا، وہاں آپ نے سر آسمان کی طرف اٹھایا تو آپ نے دیکھا کہ جبریل امین آسمان کی بلندی میں اس طرح سے بلند ہیں کہ ان کے 600 پر ہیں، اور ہر پر اس قدر عظیم ہے کہ اس کی وجہ سے افق کا کوئی گوشہ اور کنارہ خالی نہیں تھا، پورے افق کو اپنے احاطے میں لیا ہوا تھا۔ اور دوسری دفعہ اللہ کے رسول نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو معراج کے موقع سے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں بیان کیا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، سدرۃ المنتہا کے پاس اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھنے کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع دیا، اور ان کو ان کی اصل شکل میں دکھلایا۔ تو جبریل علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے سردار اور فرشتوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ ان کی حقیقی شکل میں دیکھا۔ اور بہت سے فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے مختلف کاموں پر لگایا ہے۔ میکائیل علیہ السلام کو بارش کے نظام سنبھالنے پر لگایا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی جہاں مرضی ہو وہاں بارش برسانے کے لیے بادل ہانک کر کے لے جاتے ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں جیسا کہ میں نے بتلایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سور میں پھونک مارنے پر مامور کیا ہے۔ اور ان تینوں فرشتوں کو، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کو، تمام فرشتوں میں سب سے افضل مانا جاتا ہے، کیونکہ ان تینوں کو زندگی کے امور پر متعین کیا ہے۔ جبریل کو وحی بھی متعین کیا ہے جو کہ دل کے لیے زندگی ہے، اور دل کی حیات وحی پر ہے، اور
میکائیل علیہ السلام کو بارش کے نظام پر متعین کیا جو کہ زمین کی زندگی کے لیے ضروری ہے، اور اسرافیل علیہ السلام کو انسانوں کی روح کو اس کے جسم میں لوٹانے پر مامور کیا ہے۔ جب انسان قبروں سے اٹھیں گے تو اسرافیل علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوگا، وہ سور میں پھونک ماریں گے، اس سور میں اول یوم سے لے کر آخر یوم تک جتنے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے تھے ان تمام کی روح اس سور میں ہوگی۔ وہ روح اس سے اڑ کر کے تمام انسانوں کے پتلے میں جا کر کے سرایت کر جائیں گی، اور تمام انسان پھر سے زندہ ہو کر کے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو ان تینوں فرشتوں کو اللہ رب العزت نے اس طرح سے مختلف چیزوں کی زندگیوں پر مامور کیا ہے، اس لیے ان تینوں فرشتوں کو فرشتوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ مقام حاصل ہے۔ اللہ رب العزت نے بعض فرشتوں کو بچے جب ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو ان کی روزی روٹی، ان کی عمر، ان کی سعادت اور شقاوت لکھنے پر مامور کیا ہے۔ صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت آئی ہے، کہتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدکم یجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہم سے یہ حدیث بیان کی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و مصدوق ہیں، آپ سچے ہیں اور آپ کی سچائی کی گواہی تمام لوگ دیتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک شخص اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دنوں تک نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر وہ نطفہ علقہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی کہ خون جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور وہ بھی 40 دنوں تک اسی شکل میں رہتا ہے۔ پھر وہ علقہ مضغے میں گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اسی حالت میں 40 دنوں تک رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیج کر کے 4 باتوں کے لکھنے کا حکم دیتا ہے، اس کی روزی روٹی، اس کی زندگی، اس کا عمل، اس کی شقاوت، سعادت کی وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، ان چیزوں کو ماں کے پیٹ میں لکھنے کا حکم دیتا ہے اور فرشتے آ کر کے لکھتے ہیں۔ تو اس صحیح حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعض فرشتوں کا کام بچوں کی تقدیر ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دینے پر مأمور کیا گیا ہے۔ یہ حدیث جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3036 اور مسلم میں 2643 نمبر کی حدیث ہے۔ ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ اور احمد بن حنبل، ان تمام مسند امام احمد بن حنبل، ان تمام حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ آئے ہیں، اور ان تمام کا یہی مطلب ہے جو صحیح حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اسی طرح بعض فرشتوں کا کام اللہ رب العزت نے روحوں کے قبض کرنے پر لگایا ہے، اور اس بات کا ذکر قرآن پاک کی متعدد آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، آپ کہہ دیجئے کہ ملک الموت تمہاری روح قبض کریں گے، اور دوسری جگہ فرمایا اِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، کہ جب تمہاری موت کا وقت آ جائے گا تو ہمارے رسول آئیں گے اور تمہاری روح کو قبض کریں گے، اور وہ تفریط اور تقصیر سے کام نہیں لیتے، جس طرح سے ان کو حکم ہوتا ہے اسی کے مطابق تمہاری روح کو قبض کریں گے، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا جو تمہارے حق آقا ہے۔ تو اس آیت میں فرشتوں میں سے بعض کا کام روح کو قبض کرنے پر مأمور ہونا سمجھ میں آتا ہے، اور دیگر آیتوں میں بھی اس بات کو بیان کیا اللہ یتوفی الانفس حین موتها اور قل یتوفاکم ملک الموت، ان آیتوں میں
मलकुल मौत का जिक्र करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ फरिश्तों के काम मौत और रूह कब्ज़ करना बतलाया है, और बाज़ फरिश्तों का काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनु आदम के आमाल को लिखने पर लगाया है। हम जो कुछ भी करते हैं फरिश्ते हमारे अमाल को लिख रहे हैं। सही हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान आया है, यतआक़बून फ़ीकुम मलाइकतुम बिल्लैल व मलाइकतुम बिन्नहार, कि बाज़ फरिश्ते रात में बाज़ फरिश्ते दिन में तुम्हारे ऊपर आते जाते रहते हैं। और कुरान पाक में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस हकीकत को यूँ बयान फरमाया है, व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, बेशक तुम्हारे ऊपर हाफिज़ीन यानी हफ़ज़ा हिफाजती फ़रिश्ते मुतय्यन हैं। वो नेक लिखने वाले फ़रिश्ते हैं जो तुम्हारे आमाल को लिखते रहते हैं। हर इंसान के साथ दो फरिश्ते मुतय्यन हैं, एक उसकी दाईं जानिब एक बाईं जानिब रहते हैं, और दाईं जानिब वाले नेकियों को लिखते हैं, बाईं जानिब वाले उसके गुनाहों को लिखते हैं। अल्लाह ताला ने इस हकीकत को यूँ बयान फरमाया, इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियान अनिल यमीनी व अनिश शिमाली क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। तो ये फ़रिश्ते इंसानों की हिफाजत पर मुतय्यन हैं, हमेशा इंसानों के साथ रहते हैं, सफ़र हज़र हर हाल में, नमाज सजदे रुकू या जहाँ पर भी इंसान, चाहे वो घर के अंदर बंद हो कर के बैठ जाए या बाहर सफ़र करे, किसी भी हाल में फरिश्ते इंसान से जुदा नहीं होते, सिवाय ख़ास हालतों में, जैसे क़ज़ाए हाजत के लिए जब इंसान जुदा तन्हा क़ज़ाए हाजत के लिए वो बैठता है तो फरिश्ते उससे अलग हो जाते हैं। बाकी हालतों में फरिश्ते इंसानों के साथ हैं और इंसानों की हिफाजत भी करते हैं और इंसानों के आमाल को नोट भी करते हैं। बाज़ फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की नीयतों और मकसदों को भी नोट करने पर लगाया है। हम जो दिलों में इरादा करते हैं अच्छाई का या बुराई का, उनको भी लिखा जाता है। अच्छाइयों की नीयत पे नेकी मिलती है और बुराइयों की नीयत पे अगर हम अल्लाह के खौफ से छोड़ दे तो उस पर गुनाह नहीं मिलता, और अगर हम इंसान के डर से छोड़ दे तो उस पर भी बदी मिलती है और उस पर भी गुनाह लिखा जाता है। अगर इंसान कोई बुराई का इरादा करे और अल्लाह ताला के खौफ से छोड़ दे तो उसको उस पर सवाब मिलता है, क्योंकि वो उसने अल्लाह से डर करके बुराई का इरादा छोड़ दिया है। और अगर कोई इंसान बुराई का इरादा करे और इंसानों के डर से छोड़ दे या बेइज्जती के डर से छोड़ दे, तो क्योंकि उसने अल्लाह ताला के डर से नहीं छोड़ा है तो उसको उस पर गुनाह मिलेगा। और अगर करने का इरादा रखता था और नहीं कर पाया किसी मजबूरी की वजह से, तब भी उसको गुनाह मिलेगा। और अगर बुराई करने का इरादा करे और फिर ना अल्लाह के डर से ना किसी चीज़ के डर से बस महज वैसे ही छोड़ दे तो ना उसको गुनाह मिलेगा ना सवाब मिलेगा। तो इस तरह से बुराइयों के इरादा करने का मुख्तलिफ हुक्म है, मुख्तलिफ सूरत में उसका मुख्तलिफ हुक्म है। और नेकियों की इरादा करने का हुक्म है कि अगर वो इरादा करता है और किसी मजबूरी की वजह से नहीं कर पाता है तो भी उसको नेकी मिलती है। और फरिश्ते हमारी नियतों को लिखने पर मामूर हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ फरिश्तों को हमारे मकासिद, हमारी नियतों को भी नोट करने पर लगाया हुआ है। इंसानों के साथ फरिश्ते उसके अमाल लिखने पर कब से मुतय्यन होते हैं? जब इंसान बालिग हो जाए। इंसान जब बालिग हो जाए तो उस वक्त से लेकर मरने तक उसके साथ फरिश्ते हैं, उसके अमाल को लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ फरिश्तों को इस काम पर लगाया है कि इंसानों की मुसीबतों में आकर के मदद करें, इंसानों को मुसीबतों से बचाएं और हलाकतों से बचाएं। इस दुनिया में तरह तरह के ख़तरात लाहिक रहते हैं, ख़तरात हमारे साथ हमारे पीछे लगे हुए हैं। इस दुनिया में चोर, बदमाश और मखलूक में भी दरिंदे वग़ैरह, सांप वग़ैरह, बिच्छू जो इंसानों के लिए नुकसानदेह हैं,
یا انسانوں میں بھی بدمعاش قسم کے انسان یا شیطان وغیرہ جو انسان کے دشمن ہیں، یہ تمام چیزیں انسانوں کے لیے ہلاکت اور انسانوں کے لیے مصیبت کے باعث ہیں۔ ان چیزوں سے حفاظت کے لیے کچھ فرشتے متعین کیے گئے ہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، یہ فرشتے انسانوں کی ان ہلاکتوں سے، ان ہلاکت خیزیوں سے حفاظت کرتے ہیں۔ اور جب اللہ کی مرضی ہو تو یہ فرشتے ہٹ جاتے ہیں اور پھر انسان کی موت آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، کہ انسانوں کے آگے پیچھے ہر طرف سے فرشتے متعین ہیں جو اللہ کے حکم سے ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور انسانوں کی سلامتی کی ضمانت اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کے ذریعے انسانوں کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو یہ ضمانت دی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جائے تو پھر فرشتے اللہ کے فیصلے کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کا فیصلہ اگر ہو جائے کہ کسی شخص کو مصیبت میں ڈالنا ہے یا کسی کی روح قبض کرنا ہے تو پھر فرشتے اللہ تعالیٰ کے اوامر کے تحت چلنے والے ہیں، اللہ کے اوامر کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ بعض فرشتوں کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ایسے کاموں پر لگایا ہے جن کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اللہ ہی رب العزت کو معلوم ہے کہ کس فرشتے کا کیا کام ہے۔ بعض کو سمندروں کے انتظام پہ، بعض کو نہروں اور جنگلوں کے انتظام پہ، بعض کو ہوا اور پانی وغیرہ کے انتظام پہ مامور کیا گیا ہے، اور یہ تمام کام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انجام دیتے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانا واجب ہے، اور فرشتوں کے جو اعمال بیان کیے گئے ہیں ان پر بھی ایمان لانا واجب ہے۔ ان میں سے کسی چیز کا انکار کفر ہے۔ فرشتوں میں اور شیطانوں میں قرآن اور حدیث میں اگر آپ مطالعہ کریں تو قرآن و حدیث کی آیتوں سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی آیتوں سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو خیر پر ابھارنے کے لیے بنایا، کہ انسانوں کو فرشتے خیر پر ابھارتے ہیں، اور شیطانوں کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ بنو آدم کو اغوا کرنے اور بہکانے کی کوشش کریں اور گناہوں پر ابھاریں۔ تو یہ خاص فرق ہے جو فرشتے اور شیطان میں ہے۔ اللہ رب العزت نے شیطان کا یہ کام ذکر کیا ہے، اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں کا دوست بنایا ہے۔ شیطان کافروں کو برائیوں کی طرف بلاتے ہیں، اور فرشتوں کو اللہ رب العزت نے اچھائیوں پر ابھارنے کے لیے بنایا ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطان اس پہ مسلط اور حاوی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو میرے ذکر سے، رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، ہم اس کے لیے ایک شیطان اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے اور اس کو برائیوں پر ابھارتا ہے۔ اور شیطان سے بچنے کا سب سے بہتر طریقہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ جب تک ذکر کرتا رہتا ہے شیطان اس سے بھاگتا ہے، اس سے دور رہتا ہے۔ جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ شیطان کا یہ بھی کام اللہ نے قرآن بیان کیا، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ، کہ شیطان انسانوں کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے کہ کہیں انسان ہدایت یافتہ نہ ہو جائے۔ جب انسان مر کر کے اللہ کے پاس آئے گا تو یہ اس تمنا کا اظہار کرے گا کہ کاش شیطان اور میرے درمیان، مشرق و مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ اتنا فاصلہ ہوتا کہ شیطان مجھے برائیوں پر نہ ابھارتا۔
جو لوگ شیطان سے دوستی کرے تو شیطان اس کا بہت ہی برا دوست ہے۔ شیطان کو بھگانے کا سب سے بہتر طریقہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، قرآن پاک کی تلاوت، نماز اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید اور دینی کتابوں کا مطالعہ، یہ تمام کام ذکر اللہ میں داخل ہے۔ جب انسان اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور جب انسان برائیوں میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے انسان سے دور ہو جاتے ہیں اور شیطان انسان کو آ کر کے گھیر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے اس کام کو کہ جب فرشتے کہ انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی بیان کیا ہے اور صحیح حدیثوں میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ جب کوئی قوم اللہ کے کسی گھر میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے اور اس کا درس کرتی ہے، آپس میں سیکھتی اور سکھاتی ہے، تو ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ان کے اوپر سایہ فگن ہو جاتی ہے، فرشتے اس مجمع کو آ کر گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اپنے فرشتوں کے پاس بطور فخر کے کرتا ہے۔ بعض ایسے مکانات ہیں جہاں پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں، آتے ہیں۔ قرآن پاک میں اور حدیث میں اس کو اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو سیاحین کہلاتے ہیں، زمین میں چکر لگاتے رہتے ہیں، جہاں پر ذکر کا حلقہ ہو، جہاں پر قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے یا اللہ تعالیٰ کے ذکر اور فکر اور دینی باتوں کی مجلس ہو، وہاں پر فرشتے جمع ہوتے ہیں اور دیگر فرشتوں کو بھی کہتے ہیں آؤ یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور ذکر اللہ سے مراد، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ ذکر اللہ سے مراد قرآن پاک کی تلاوت ہے، قرآن پاک کا سیکھنا سکھانا، قرآن پاک کی تعلیم و تعلم، یہ ذکر اللہ میں داخل ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ذکر میں نماز بھی داخل ہے، فرض ہو یا نفل ہو، نماز ذکر اللہ ہے۔ اسی طرح سے تسبیح، تحمید، استغفار، ہم جب سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یا استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ذکر کے کلمات ہم بولتے ہیں، یہ بھی ذکر میں داخل ہے۔ اور فرشتے جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو حاضر ہوتے ہیں اور شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ تو شیطانوں کے وسوسے سے بچنا ہو تو ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں تر رکھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور اس کے علاوہ دیگر وہ کلمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ثابت ہیں، یا اچھے کلمات جو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں، اور ان کا ورد ان کو زبان پہ بار بار جاری رکھیں۔ اللہ رب العزت کے فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے اور فرشتوں کی حفاظت میں آپ رہیں گے اور شیطان کے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ اور اسی طرح سے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ دینی کتابوں کا مطالعہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے۔ دینی کتابیں جس میں قرآن یا حدیث کی شرح کی گئی ہو، یا دینی مسائل بیان کیے گئے ہوں، یا صحیح عقیدے بیان کیے گئے ہوں، تو دینی کتابوں کا مطالعہ بھی ذکر اللہ ہے۔ دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے، صحیح عقیدے کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے ہم جو کتابیں پڑھتے ہیں وہ ذکر اللہ ہے، اور اس پہ ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اور اس مجلس میں بھی جہاں پر ہم ان کتابوں کا مطالعہ کریں
یا تو تنہا کریں یا پھر لوگوں کو جمع کر کے مطالعہ کریں اور لوگوں کو تعلیم دیں، تو اس مجلس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس کے برعکس کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر شیطانوں کی حاضری ہوتی ہے اور فرشتے وہاں سے بھاگتے ہیں، یعنی رحمت کے فرشتے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے ان جگہوں پہ نہیں آتے۔ انہی جگہوں میں سے لہو و لعیب، ناچ گانے کی محفل ہے جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو، جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، اس مجلس میں شیطان حاضر ہوتا ہے، فرشتے رحمت کے فرشتے وہاں سے بھاگتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایسی مجلسوں میں حاضری سے بچنا چاہیے جہاں پر شیطانوں کی حاضری ہوتی ہے اور فرشتے جہاں سے بھاگتے ہیں۔ اور صحیح حدیث سے بھی یہ ثابت ہے، جس گھر میں ذی روح کی تصویر لٹکائی جائے، تصویر کی تعظیم مقصود ہو یا پھر محض فخر کے لیے یا اپنے باپ دادا کو یاد رکھنے کے لیے، اس طرح کے مقصد جو ضرورت کے ضمن میں نہیں آتا، اگر کوئی ذی روح کی تصویر یا لٹکا کر کے رکھے یا پھر بکسے میں بند کر کے رکھے اور بکسے میں بند کر کے رکھ کر کے اس کی حفاظت مقصود ہو کہ یہ محفوظ رہے، تو پھر ایسی جگہوں میں جہاں پر تصویر ذی روح کی لٹکا کر کے یا بکسے میں بند کر کے تعظیماً یا یادگار کے طور پر یا اسی طرح کے مقاصد کے تحت رکھی گئی ہوں، فرشتے وہاں پہ نہیں آتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ کلب وفیہ صور، اللہ کے فرشتے، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا جس میں تصویر ہو۔ تو یہاں پہ فرشتوں سے مراد ہے رحمت کے فرشتے۔ البتہ وہ تصویر جو انسان ضرورت کے تحت رکھتا ہے، شناختی کارڈ میں یا پاسپورٹ پہ جو کاغذ فوٹو ہوتی ہے یا مجرمین کی شناخت کے لیے جو فوٹو رکھی جاتی ہے، یا ایسے ہی سائنٹیفک ریسرچ کے لیے یا سائنس کی کتابوں میں انسان کے اندرونی اعضاء کی تصویر ہوتی ہے، اس سے مقصود ریسرچ ہوتا ہے، تو یہ تصویر کیونکہ ضرورت کے ضمن میں آتی ہے، اس لیے یہ تصویر اس سے مستثنیٰ ہے۔ اس طرح کی تصویر ہو تو پھر یہ بات لاگو اس پہ نہیں ہوگی، یعنی کہ وہاں پر فرشتے، رحمت کے فرشتے آتے جاتے ہیں اور شیطان ان تصویر کی وجہ سے، محض ان تصویر کی وجہ سے نہیں آتے، الا ہے کہ اگر کوئی دیگر اللہ کی نافرمانی کا کام اس جگہ ہو تو پھر شیطان آتے ہیں۔ اور اسی پہ قیاس کرتے ہوئے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اگر اپنے موبائل یا ٹیلی ویژن یا اسی طرح کے ڈیوائسوں کا استعمال اللہ کی نافرمانی میں کرتے ہیں، برائیوں کے دیکھنے میں کرتے ہیں، برائیوں کے سننے میں کرتے ہیں، تو وہاں پر شیطان حاضر ہوتے ہیں۔ جس گھر میں ٹی وی یا موبائل سے ہم فلم دیکھیں یا گندی تصویر یا گندی ننگی عورتوں کو، اجنبی عورتوں کو دیکھیں یا گانے وغیرہ یا بعض میوزک وغیرہ سنیں، وہاں پر شیطان حاضر ہوتے ہیں۔ اور شیطان جس گھر میں حاضر ہو وہاں پر تباہی اور بربادی ہے، وہاں پہ طرح طرح کی مصیبتیں آئیں گی اور رحمت کے فرشتے بھاگ جائیں گے۔ تو جس گھر سے رحمت کے فرشتے بھاگ جائے وہاں پر اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوگی؟ اس لیے ہمیں اپنے گھر سے ان برائیوں کو نکالنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اپنے گھر کی، اپنے دکان کی برکت، تو ہمیں یہ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم گھروں میں قرآن پاک کو لٹکائے یا طاق پر رکھیں یا قرآن پاک کی کچھ آیتوں کو اس کو فریم میں لگا کر کے سجا کر کے رکھیں اس نیت کے ساتھ کہ اس سے دکان اور مکان میں برکت ہوگی، یا کسی بابا کی دی ہوئی تعویذ اور ان کا بتایا وہ وظیفہ وغیرہ کو لکھ کر کے ہم گھر میں بطور تعویذ لٹکائیں، یہ کوئی فائدہ بخش چیز نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی میں آپ کے گھر اور مکان میں برکت ہو تو آپ گھر کو برائیوں سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے پاک کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، اپنے گھر میں دینی علم کا تعلیم و تعلم کا انتظام کیجئے، گھر میں اپنے بچوں کو بھی
ان چیزوں پر ابھاریے تو انشاءاللہ گھر میں برکت آئے گی، فرشتے رحمت کے فرشتے داخل ہوں گے اور شیطان گھر سے بھاگیں گے۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے ہمیں جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر بندہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ہمیشہ اس کے ساتھ فرشتے لگے ہوئے ہیں جو اس کے اعمال کو لکھ رہے ہیں، تو پھر اس بندے کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا احساس رہے گا، اللہ کا ڈر ہوگا۔ اللہ رب العزت بذات خود بھی ہمارے تمام حالات سے واقف ہیں، اس کے باوجود اس نے اپنے فرشتوں کو ہمارے ساتھ لگایا ہے، ہمارے اعمال کو نوٹ کرنے پر ان کو متعین کیا ہے۔ تو ہمیں اگر اس بات کا یقین ہو جائے تو پھر ہم برائیوں سے بچیں گے۔ اگر ہمیں اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ یا ہمارے ساتھ CID لگی ہوئی ہے، حکومت نے ہمارے ساتھ CID لگا دی ہے ہماری حرکتوں پر نظر رکھنے کے لیے، تو پھر ہم کس قدر محتاط ہوتے ہیں، بولنے میں احتیاط برتتے ہیں، کچھ کرنے میں احتیاط برتتے ہیں کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے اور مجھے سزا نہ دی جائے۔ تو جب ہم دنیا کی حکومت سے اس قدر ڈرتے ہیں تو اللہ سے ہمیں کس قدر ڈرنا چاہیے۔ اگر ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پر صحیح ہو اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان صحیح معنوں میں ہمارا ایمان ہو جائے تو پھر ہم برائیوں سے بچنے لگیں گے۔ ہر لمحہ ہر لحظہ فرشتے ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم دنیا کے بادشاہ اور دنیا کے بادشاہ کی CID سے بسا اوقات پوشیدہ بھی ہو سکتے ہیں۔ گھر میں دروازہ بند کر لیں تو نہ CID دیکھ سکتی ہے نہ بادشاہ، اور بعض حالات اسی طرح سے ہوتے ہیں جہاں پر کوئی ہمارے اوپر نظر نہیں رکھ سکتا دنیا میں، لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر نظر ہے اور اللہ کے فرشتے ہر حال میں ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم گھر میں بند ہو جائیں، اکیلے میں ہوں یا تنہائی میں ہوں، فرشتے ہمارے ساتھ ہیں۔ اگر یہ تصور، یہ احساس پیدا ہو جائے اور فرشتے پر ایمان درست ہو جائے تو پھر ہم تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے بچیں گے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے موجود ہیں اور میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ لکھا جا رہا ہے۔ تو فرشتوں پر ایمان لانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بندہ برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اس آیت پہ ہمیں اگر صحیح ایمان ہو جائے کہ اللہ کے فرشتے ہماری حفاظت پہ متعین ہیں، ہمارے اعمال کو لکھنے پر متعین ہیں، وہ ہمارے تمام اعمال سے واقف ہیں، تو پھر ہم ہمیشہ چوکنا رہیں گے، ہمیشہ محتاط رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو صحیح ایمان عطا کرے اور نیک اعمال کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، علم نافع عمل صالح سے نوازے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔